بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عصر حاضر میں شوہر و بیوی کی بڑھتی ہوئی علیحدگیوں کے رجحان کو دیکھ کر ہم نے سوچا کہ ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو میاں بیوی کے حقوق و فرائض کی قرآن اور سنت اور حدیث کی روشنی میں یاد دہانی کروائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد عورت پر حاکم ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک اور فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک پھوپھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے آئیں۔ ضرورت پوری ہو جانے پر جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا رکھ رکھاؤ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، میں حتی الامکان کوئی کسر باقی نہیں رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا پورا خیال رکھنا، وہی تمہاری جنت بھی ہیں، وہی دوزخ بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت 5 وقت نماز ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارے تو اس عورت کو اختیار ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو یہ اس کو خوش کر دے، جب کچھ کہے تو اس کی بات مانے، جان و مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میں نے کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ شرعی عذر کے بغیر اس سے بستر پر جانے سے انکار کر دے جس کی وجہ سے شوہر ناراضگی میں رات گزارے تو فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ نیک اور فرمانبردار بیویوں کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد ہے، نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ نیک عورتوں کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شوہر کے رازوں اور مال کی حفاظت کرے، اور یہی خصوصیات ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیاد ہوا کرتی ہیں۔ ان احادیث سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات کبھی خوشگوار و استواری اور اعلیٰ ظرفی خوش اخلاقی کا برتاؤ اسلامی تعلیمات میں سے ہے، جو خاندان کی استواری اور پائیداری اور اس کی بقا اور تحفظ کی نگہبان ہے۔ چنانچہ اسلام نے اس ازدواجی تعلق کو محکم و منظم کیا اور شوہر و بیوی پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق عائد کیے ہیں۔ شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ بیوی اپنے خاندان کی فرمانبردار بن کر رہے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اس پر بڑائی نہ جتائے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، اس کے گھر میں کسی کو پھٹکنے نہ دے، شوہر اگر موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، اس کی مرضی کے بغیر اس کا مال خرچ نہ کرے، وہ کہیں چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اس کے مال و اولاد کی نگہداشت میں مکمل خیر خواہی اور وفاداری کا ثبوت دے۔ شوہر کا احسان مانے، اس کی شکر گزار رہے، اس کے احسانات اور اس کی کاوش کو کبھی نہ فراموش کرے، اس کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرے، اس کے ساتھ فراخ دلی اور خوش طبعی کا معاملہ کرے، اس کے لیے بناؤ سنگھار اور آرائش و زیبائش کا بھی پورا اہتمام کرے۔
شوہر کے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سمجھ کر اس میں سبقت کرے۔ اگر انہوں نے یہ کام خلوص اور یکسوئی سے کر لیا تو ان کو نہ صرف ازدواجی زندگی میں خوشگوار اور استواری پیدا ہوگی بلکہ گھریلو زندگی بھی پیار و محبت کی برکت سے مالا مال ہوگی۔ میاں بیوی کے حقوق و فرائض اور باہمی ذمہ داریاں۔ ارشاد ربانی ہے اور مردوں پر عورتوں کا حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے، معروف طریقے پر، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے صرف حسن معاشرت کے لیے ہی نہیں کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آنا مردوں پر اللہ نے فرض کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے مسائل کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس آیت میں میاں بیوی کے تعلقات کا ایسا جامع دستور پیش کیا گیا ہے جس سے بہتر کوئی دستور نہیں ہو سکتا۔ اس جامع ہدایت کی روشنی میں ازدواجی زندگی گزاری جائے تو اس رشتے میں کبھی بھی تلخی اور کڑواہٹ پیدا نہ ہوگی۔ اسلام دین فطرت اور دین انسانیت ہے۔ اس نے مسلمانوں کو ایسا نظام معاشرت عطا فرمایا ہے کہ جس میں انسانی زندگی اور ہر طبقے کے افراد کے حقوق و فرائض متعین کر دیے گئے ہیں۔ بالخصوص میاں بیوی اور زوجین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے اسلامی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ اسلام میں حقوق و فرائض کے حوالے سے زوجین کے باہمی تعلق اور اس کے رشتے کی بنیاد انتہائی پائیدار ہے۔ اس کے لیے مرد و عورت دونوں پر حقوق و فرائض لازم ہیں، ذمہ داریاں ہیں اور ایک دوسرے پر دونوں کے حقوق و فرائض متعین کیے گئے ہیں، جس سے خاندان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اور معاشرے میں امن و سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں حکم دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ عورتوں کے ذمے احکام بیان کرنے کے بعد قرآن مجید دوبارہ شوہروں کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ تمہارے اوپر عورتوں کے جو حقوق ہیں انہیں اچھی طرح ادا کرو اور خود کو بالادست و با اختیار سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ دستور شرعی کے خلاف بد سلوکی نہ کرو، یعنی ان کے بارے میں اچھی بات اور اپنے افعال اور اپنے رویے اور کردار کو اچھا کرو۔ جیسا کہ تم ان سے اپنے لیے چاہتے ہو ویسے ہی تم ان کے ساتھ رویہ اور حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں سے حسن معاشرت یعنی معروف طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے، اور معروف کے معنی یہ ہیں کہ ان کا پورا پورا حق ادا کیا جائے، مثلاً مہر، نفقہ اور باری اگر کئی بیویاں ہوں تو ان کے درمیان باری مقرر کرنا، اسی طرح بدگوئی ترک کر کے ان کی اذیت کو ختم کرنا، اسی طرح اس کی طرف سے بے اعتنائی اور دوسروں کی طرف میلان کو ترک کرنا وغیرہ، اسی طرح ناک بھویں چڑھانا اور تش روی سے اس کے سامنے پیش آنا جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو، اور اسی طرح کی دوسری باتیں جو ان صورتوں میں آتی ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ امر نفس انسانی کے لیے بہترین اور خوشگوار زندگی کی ضمانت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیویوں کے بارے میں اچھائی کی میری نصیحت کو قبول کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ثابت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور خود میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور تمہاری رفیقہ حیات مر جائے تو اس کے لیے دعا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کے حوالے سے فرمایا، جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جیسے اچھے کپڑے اور بہترین لباس خود پہنو انہیں بھی ویسا ہی پہناؤ، انہیں مارو نہیں اور نہ انہیں برے الفاظ کہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں حکم دیا گیا، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، چنانچہ شوہر کو بیوی سے حسن سلوک اور فیاضی سے برتاؤ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں،
اور اپنے اہل و عیال سے لطف و مہربانی کا سلوک کرنے والے ہوں۔ بیویوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، وہ تمہاری زیر نگیں ہیں، تم نے انہیں اللہ کے عہد پر اپنی رفاقت میں لیا ہے اور انہیں اللہ ہی کے قانون کے تحت اپنے تصرف میں لیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ اگر ایسا کریں تو تم انہیں ہلکی سزا دے سکتے ہو اور تم پر انہیں کھانا کھلانا اور پلانا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا اور اپنے اہل و عیال کے لیے نرم خو ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو بیویوں کے حق میں سراپا محبت و شفقت ہونا چاہیے اور ہر جائز امور میں ان کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی کرنی چاہیے۔ کچھ لمحوں کے لیے دوسروں کے سامنے اچھا بن جانا کوئی مشکل کام نہیں۔ حقیقتاً نیک اور اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے حسن معاشرت کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل سے کام لینے والا اور محبت و شفقت رکھنے والا ہو۔ اسلام میں معاشرتی حیثیت سے عورتوں کو کتنا بلند مقام حاصل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مرد کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ معاشرت کے باب میں معروف یعنی اچھے طرز عمل اور حسن معاشرت کا خیال کیا جائے تاکہ وہ زندگی کے ہر پہلو اور ہر چیز میں حسن معاشرت برتیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں نیک ہیں وہ اپنے شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں، وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں مرد کا سب سے بہترین خزانہ نہ بتاؤں؟ بہترین خزانہ وہ نیک عورت ہے۔ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر اس سے کوئی حکم کرے تو شوہر کا کہنا مانے، اگر شوہر کہیں باہر سفر میں چلا جائے تو اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ شوہر کے مال کی حفاظت میں یہ ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں سے کچھ نہ لے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دے۔ ہاں، اگر شوہر واقعی بیوی کے اخراجات میں کمی کرتا ہے تو بیوی اپنے اور اولاد کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر مال لے سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند بنت عتبہ سے فرمایا تھا جب انہوں نے اپنے شوہر کے زیادہ بخیل ہونے کی شکایت کی تھی، اتنا مال لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے متوسط خرچے کے لیے کافی ہو۔ شوہر کی آبرو کی حفاظت میں یہ ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، کسی نامحرم سے بلا ضرورت بات نہ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اسلام نے فرد اور معاشرے کی اصلاح، استحکام، فلاح و بہبود اور امن و سکون کے لیے ہر شخص کے حقوق و فرائض مقرر کر دیے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی عزت ہیں، ایک کی عزت میں کمی دونوں کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ زوجین اگر دینی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق خوش دلی سے پورے کرنے لگیں تو نہ صرف بہت سی خرابیوں کا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے سے بالا تر سمجھے، اس کی وفادار اور فرمانبردار بنے، اس کی خیر خواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی سے وابستہ سمجھے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر اور اس کی محبت کرے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی سے کام لے، صبر و تحمل اور دانش مندی سے اس کی اصلاح کو کوشش کرے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات کو اچھی طرح سے پورا کرے، اس کی راحت رسانی اور دل جوئی کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام زوجین کے دلوں میں خلوص اور نرمی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔